بندے چولا پاتی ودین ایک بندہ چولا پاتی ودائی جہندہ چولا ناف تاکائی باز بنجندہ چولا گوڑیاں تاکائی باز بنجندہ چولا گوڑیاں دی تلوی پنی تاکائی میں خواب چلتے ایک بندہ ایسا جہندہ چولا اتنا لمبا کہ چولے کو گھیل گھیل کے ٹردہ ودا او کون آئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ نے انہا کو اجڑا ودا چولا پوایا آئی جڑا لمبا گھیل گھیل کے ٹردے ودین صحابہ کرام آدن اللہ دے نبی تُسا خواب نٹھے وے خواب دی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمائے چولے کے مراد اسلام ہے چولے کے مراد دین ہے ہر بندے کے دین ہے کہیں کے دین ناف تک کہیں کے دین گودے تک کہیں کے دین پنی تک کہیں کے دین شارہ کے کہیں کے دین سیر ہے کہیں کے دین کلو ہے کہیں کے دین مانے کہیں کے دین کتنا ہے لیکن اللہ پاک نے عمر بن خطاب کو اتنا دیندار بنائے کہ ان دے اندر اللہ نے دین وافر عطا فرمایا بے مثال اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے آئے آپ نے فرمایا معراج تو جڑے ویلے واپسی آئے بلکہ آپ نے خواب جڑے ویلے بیان کیتا آپ نے فرمایا عمر میرا دل آدھا میں تیرے مکان چپیر رکھاں داخل تھی ماں تے اندر ونیا لیکن میں کیا کراں عمر میں تیرے گھر چ داخل نہیں ہویا اللہ دے نبی کیوں نہیں داخل ہوئے آپ نے فرمایا ذکر تو غیرت کا عمر تیری للکار یاد آ گئی ہے عمر تیری غیرت یاد آ گئی ہے عمر تیری دلیری یاد آ گئی ہے عمر تیری شجاعت یاد آ گئی ہے عمر تیرا باز امیر ہونا یاد آ گئے بغیر اجازت دے کہیں دے گھر ویندہ بھی نہیں عمر تے اپنے گھر چی بغیر اجازت دے آمن نہیں رہا اے عمر میں کو تیری غیرت یاد آ گئی ہے حضرت عمر رو پہ ادن اللہ دے نبی آغارن انکا یا رسول اللہ بھلا میں تورے نالکی میں غیرت کرا میرے گھر داخل تھی ہوا قدم رنجا فرماوا میرے گھر بہار آونیا امام کائنات نے حضرت عمر دی غیرت دی دلیل بھی دے دیتی غیرت والا دلیر غیرت مند عمر علم والا عمر دین والا عمر ایمان والا عمر اللہ دے پاک پیغمبر دی پنجویں حدیث تیرے سامنے پیش کرن لگا بنے دائی صحیح حدیث ہے مشورہ پڑھنن آکھن لگن اللہ دے پاک نبی جڑا بیت اللہ دے کریم مقام ابراہیم کھڑا ہویا ہے یہ جڑا تسا جالا دے دے ہو یہ جڑا تسا دے دے ہو یہ بند تھیا ہویا جے کو مقام ابراہیم آدن جندے وچ پتھر موجود ہے ایسا پتھر جڑے پتھر ہوتے ہیں حضرت ابراہیم نبی دے پیر دا نقشہ ہے یہ پتھر دی کیا کہانی ہے جڑے ویلے بیت اللہ دی تعمیر پئی تھی دی گئی حضرت ابراہیم نبی دیوار اونچی پہ کرنے مستری دا کام پہ کرنے تے حضرت اسماعیل مزدوری دا کام پہ کرنے حضرت ابراہیم نے اتے تھیمن لگے کیونکہ دیوار اونچی تھی نہیں دی آئی یہ پتھر دے اتے اپنا پیر رکھے نے اللہ پاک دا کرنا ہے جاویا موجزے دے طور تے اے پتھر جڑائی اے لفٹ بنیا گئے اے پتھر جڑائی اے گو بنیا گئے اپنے آپ پتھری میں اتے چلیا دینا حضرت ابراہیم نبی اتے تھے دینے وانی کے وار دینا وقت تلے لیا دینا ولا چاہنا ولا پتھر تے اپنا پیر رکھنا ولا پتھر اتے تھیا دینا آجو پتھر مقام ابراہیم علیہ جالیج موجود ہے وہ پتھر آج نشانی ہے حضرت ابراہیم نبی دے موجزے دی آج بھی انہیں دے پیر حالانکہ پتھر دے ویچ پیر دا نشان نہیں ہونا حضرت ابراہیم اللہ نے اے جری طاقت اے جڑا جذبہ رکھا ہا جڑے ویلے پتھر دے اتے پیر رکھے نے پیر پتھر دے ویچ ہی میں گھوپ گئے جی میں کارے چ پیر گھوپ ویدران دے آج بھی نشان موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی میڈا دے اللہ دے اسا مقام ابراہیم دے پچھو مانجے کے اسا کو دو رکھتا پڑھنا چاہی جائن حضرت نبی پاک آدن عمر تیری رائے اپنی جگہ
ٹھیک ہے لیکن میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا اللہ دی مرضی ہے امام کائنات جہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں الفاظیں تے غور کر حضرت عمر آدن انتاخذ من مقام ابراہیم مصلی اللہ دے نبی ایسا مقام ابراہیم کو نماز دی جگہ نہ بناؤ انتاخذ من مقام ابراہیم مصلی اللہ کریم نے فرمائے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فرد بعد کفن پوایا کہ آپ نے فرمایا عبداللہ جی اللہ دے نبی آپ نے اپنا چولا چاہ دیتائی قمید چاہ دیتائی فرمایا وانی قمیز بھی آپ نے ابے عبداللہ بن ابی کو پواچا حالانکہ قمید میت دے کفن جی شامل نہیں ہوندی ترائے چادران شامل ہوں جن آنے سیتیاں شامل ہوں جن لیکن امام کائنات نے قمید بھجوایا آئی وجہ آئی ایک ہوندہ احسان اللہ دے نبی کریم تھے اللہ دے نبی او احسان دا بدلہ دیوان جانے جڑے ویلے جنگ بدر دے قیدیاں ویچ اللہ دے نبی دا سکھا چاچا حضرت عباس شامل آئی رسیاں لگیاں ہویاں حضرت عباس رسیاں دی تنگی دی وجہ تو کراہن دے پہن حضرت عباس دے کراہن دی آواز اللہ دے نبی دے کنے چگئی آئی آپ رومن لگ گئے صحابہ کرام کو محسوس ہو گئے حضرت عباس نبی دا سکھا چاچائی انہاں دی تکلیف دی وجہ تو اللہ دے نبی روندے پہن انہاں نے بن کے چپ کر کے دشا نہیں رسیاں ڈھلیاں کر لیچے نے کہ حضرت نبی کریم نے فرمائے چاچے عباس دی آواز نہیں پیندی خیریت آنکھن لگنا سارسیاں ڈھلیاں کر رہے ہیں امام کائنات دے اخلاق تے قربان ونیا آپ نے فرمائے اگر میرے چاچے دیاں رسیاں ڈھلیاں کر آئے ہو تے والا سارے بندر دے قیدیاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کرو میں محمد ساریاں دا رومن برداشت نہیں کریں گا تے اون موقع تے عبداللہ بن ابی بھی نہ آلائی چولا چالی تیسی آنکھن لگے حضرت عباس کو پہنچا عبداللہ بن ابی دا چولا حضرت عباس نے پاتا امام کائنات نے جنازے دے ٹائم اپنا چولا دے کے دیتے تاکہ ایدہ احسان میڈے تے نہ راوے میں ایدہ بدلہ چکا دے لوگوں احسان کرنا جیندے احسان چکا منوی میرے نبی کریم دی سنت ہے جڑے احسان کرنا انہاں دے بدلے چھو انہاں دے نال احسان کرنا امام کائنات دا طریقہ ہے جڑا تیرا محسن ہوئے ہوں دا دل نہ دکھایا کر جڑا تیرے تے احسان کرے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ کو تکلیف نہ لیتی کر اللہ دے نبی نے چولا لہا لیتے غسل بھی امام کائنات نے لیتے چولا بھی پوا لیتا گئے میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کریں نہیں ایدہ جنازہ تھی وے تو ساوی یاد کیتا کرو گردو آلے ہو جڑا توڑی ساڑی اممہ کو بھونکے ہوں دے جنازے جنگیا کر سیاست نہ چمکائی کر انجھے کوئی مردار مرن دیتا کر جڑا ساڑی اممہ کو بکواسا کرے حضرت عمر آدن سائیں غسل دیتے وے توڑی اپنی مرضی آئی چولا پوائے میں توڑی اپنی مرضی آئی لیکن جنازہ نہ پڑھاؤ امام کائنات نے فرمائے عمر اپنی جگہ سے کھڑا رہے انا رسول اللہ میں اللہ دا رسول مجالے جو حضرت عمر نے ایک لفظ لایا ہوئے ساری کائنات آجے کو حضرت عمر دی چوپ جواب پیڑے دیئے وہ لوگوں جدہ کلمہ پڑھی نہ ہونے اندہ کھنمنی نہ ہونے حضرت عمر دی چوپ جواب پیڑے دیئے وہ لوگوں جدہ کلمہ پڑھی نہ ہونے انہیں پچھو لگی نہ ہونے انہیں آکھن منی نہ ہونے چپ کر کے کھڑ گئے اللہ دے پاک نبی جنازہ پڑھایا امام کائنات نے جنازے پڑھاون دے بعد آپ نے فرمائے جلو قبرستان جلو تجڑے ویلے دفن کرن لگو میرا ارادہ ہے میں دی قبر تے کھڑ کے بھی دعا کریں سا اخلاق دی عظیم مثال حالانکہ مخالف آئی حالانکہ دشمن آئی امام کائنات انتظار چڑھ جڑے ویلے قبر کھٹ کے عبداللہ بن ابی کو قبر دے وچ پاتا گئے اللہ دے نبی فرمائے کیا بنیا اللہ دے نبی قبر بن گئی ہے اساں قبر وچ لٹا لیتے سے آپ نے فرمایا بلا کڈو
اللہ تعالی عنہ دی شہادت، حضرت عمار بن یاسر دے خاندان دی شہادت، آل یاسر دی شہادت، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفاں، عزیتاں، مصیبتاں، نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تے جیڑا ایمان آنے ہاں ان دی کیفیت ہے ہوندی ہے کہ او ظلم و ستم دی چکی ہے پسدا ہاں۔ مکے دے جڑے مشرک اور کافر ہوندے ہیں او نویں مسلمان ہون والے کو اذیت دینا، تکلیف دینا، ازمائش وچ مبتلا کرنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جادوگر، شاعر، مجنون، ساحر آکھیا وینا قسم و قسم دے اعتراضات اور آپ تے قسم و قسم دیاں تنقیداں کیچاں وینا۔ آپ اگر سجدے دی حالت وچ ونجے نا تے اٹھ دا اونٹ دا اوج چا کے چند لوگ رل کے نبی علیہ السلام دے مقدس اور پاکیزہ وجود تے سٹ دینا، یعنی آپ کو تکلیف دیون دی کوشش کیتی ویندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی گردن مبارک کپڑا پا کے وٹ دیتا وینا، اپنے بھی بیگانے تھے ودیان، دوست بھی دشمن تھے ودیان، سارے اعتراضات کرندیان، سارے اچھا نہ سمجھ دیان۔ کچھ یہ جن لوگ ہن جڑے دلوں وچوں نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرندیان، لیکن ازمائشیں دے ڈر کے بعض دفعہ وہ بھی اظہار نہ کرندیان، وقت دی انتظار آئی۔ نبی کریم علیہ السلام اکثری میں رنجیدہ رہ ویندیاں، غم زدہ رہ ویندیاں۔ آپ نے ایک واری جب آپ دی رنجیدگی اور آپ دی غم زدگی اور آپ دی پریشانی اور آپ دا جڑا علم ہا جڑے ویلے زیادت ہے، آپ دی پریشانی اچ اضافت ہے، آپ نے رات دے آخری حصے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اپنے دامن کو پھیلایا، دست دعا دراز فرمائے، اپنے اکھاں وچوں آنسو وہائے اور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا فرمائی، اللہم ایّد الاسلام بے عمر، اللہم ایّد الاسلام بے عمر، اللہم ایّد الاسلام بے عمر۔ کیفیت عجیب ہے، وہ پہلے تُساں سن چکے ہو کہ ہر پاسے زیادتی آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے رات دے آخری سے اللہ سونے دی بارگاہ دعا فرمائی روندے ہوئے کہ اے پروردگار میرا یقین ہے تو اللہ ہوتیں ہدایت نصیب نہیں کرنا، جیتیں تیرے کے ہدایت دا سوال نہ کیتا ونجے، اے اللہ میں سوال کرنا، میں دعا کرنا کہ مکہ دے اندر دو جوان ایک ہشام دا بیٹا عمر بیا خطاب دا بیٹا عمر این میم را، اگر واو اگو پویج ونجے تے عمر پڑھی نراندے عمرو نہیں پڑھی نراندا، اگر واو نہ ہوئے تے عمر پڑھی نراندے، عمر بن ہشام، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام ابو جہل جنائی، حضرت عمر امیر المومنین، عمر دینا کہ تساں واقف ہو، اے پروردگارا حضرت خبیب دی شہادت، حضرت بلال دا کرم ریت تے لیٹنا، حضرت آل یاسر دے خاندان دیاں قربانیاں، حضرت عثمان غنی دیاں عزیتاں، جیڑا جیڑا دائرہ اسلام جو داخل ہوئے مصیبتیں کے دو چار تھیویں، اللہ سونے ہوں میں نبی تیرے سامنے دعا پیا کرنا، اگر اسلام دی مدد کرنی ہے، اگر دین دی مدد کرنی ہے، اگر دین دا پرچم بلند کرنی، پروردگارا اے دو جوانن جنہیں دلیری بڑی ہے، جنہیں فقاہت بڑی ہے، جنہیں سمجھ بڑی ہے، ایک ہشام دا بیٹا عمر ہے یا خطاب دا بیٹا عمر ہے، اللہ اسلام دی خاطر انہا دو جوانہ دے وچوں ایک جوان کو ہدایت نصیب فرما تاکہ اسلام دا بول بالا رہے۔ چون تیڑی ہے میں دو نہ رکھیں، اگو تیڑی مرضی جیڑا چچونا، کیونکہ دل دی کیفیت تو جاننا ہی میں نہیں جاننا، یہ تے کو پتہ ہے اللہ۔ ایک ہشام دا بیٹا عمر ہے، بیا خطاب دا پتر عمر ہے، یہ دوہیں دا بڑا روب ہے پورے لوگیں،
انہیں دے اگو کوئی نہیں ٹیک سکتا انہیں ڈوہائیں دے اگو کوئی نہیں انہیں ڈو وچو ایک تروڑ چا میں کچھ دے ایک دے چا میں ولا مدد تھی سی تیرے اسلام دی نبی کریم علیہ السلام دعا کی تھی ہے عام بندہ دعا کرے اللہ عام بندے دی دعا رد نہیں کرے گا تو جڑے ویلے دعا امام کائنات نے کی تھی ہوئے ہی وستے آکھنا لے آدن سارے صحابہ مرید بن کے آئے کہ حضرت عمر پاک مراد بن کے آئے اللہ دے نبی دی دعا بن کے آئے نبی کریم علیہ السلام دی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تے قتل دے ارادے نالن لیکن آ کر کے اسلام قبول چاکیتے نے اللہ نے ہدایت نصیب کر دیتی ہے لوگیں ہیں کیا حضرت عمر اندے پین امام کائنات تشریف فرمان آپ نے فرمائے آمنڈے عمر کو تو آپ کو نہیں پتا عمر اپنی مرضی نال نہیں پیاندہ آج عمر میں امام کائنات دے اکھا میں جو دیکھتے ہوئے آنسوں دی قیمت بن کے اندہ پہ تو آپ کو نہیں پتا عمر آج ہدایت دا شاہکار بن کے اندہ پہ تو آپ کو نہیں پتا آج عمر ہدایت دا راز بن کے اندہ پہ حضرت عمر ہے بیت اللہ دا دروازہ کھول گئے حضرت عمر ہے اذان دی آوازاں گونجاں حضرت عمر ہے اسلام دا بول بالا ہویا حضرت عمر ہے اللہ نے دین کو عزت عطا فرمائی امام کائنات تے مکے آجے پابندیاں لائے ہویا کہ تو سب بیت اللہ جنوے آ سکتے لیکن جڑے ویلے حضرت عمر آ گئے کہیں دی جرت کہنا آئی کوئی دی کیا مجال کہ عمر دا مقابلہ کرے اللہ پاک نے عمر دے ذریعے لوگان دے اندر طاقت پیدا کر دیتی ہے اللہ نے عمر دے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما دیتی ہے آگئے ایک سو میں مختصر موسم تورے سامنے آگئے اسلام ہوں دیکھی ذرا عزت ملی ول رفت ملی میں شاٹ پیا کر رہا برکت ملی وطن مقام تے مرتبے سبحان اللہ ذرا سنی ذرا دین انہاں دا بے مثال علم انہاں دا بے مثال ایمان انہاں دا بے مثال غیرت انہاں دی بے مثال تقوی انہاں دا بے مثال انہاں دا خشوع و خضوع بے مثال کیڑی بات نصیب آگئے تو وقت چھا گئے رب نے والا اللہ پاک نے بے مثال بنا لیتا ذرا غور کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں خواب ڈٹھے میں دکھائے ذرا میں خواب ڈٹھے میں بندے چولا پاتی ودین ایک بندہ چولا پاتی ودائی جہدہ چولا ناف تاکائی بعض بنجندہ چولا گوڑیاں تاکائی بعض بنجندہ چولا گوڑیاں دی تلوی پنی تاکائی میں خواب ڈٹھے ایک بندہ ایسا جہدہ چولا اتنا لمبا کہ چولے کو کھیل کے ٹردہ ودا او کون آئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ نے انہا کو اجڑا ودا چولا پوایا آئی جڑا لمبا کھیل کے ٹردے ودین صحابہ اکرام آدن اللہ دے نبی تو سا خواب نٹھے وے خواب دی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمائے چولے کے مراد اسلام ہے چولے کے مراد دین ہے ہر بندے کے دین ہے کہیں کے دین ناف تک کہیں کے دین گوڑے تک کہیں کے دین پنی تک کہیں کے دین شارہ کے کہیں کے دین سیر ہے کہیں کے دین کلو ہے کہیں کے دین مانے کہیں کے دین کتنا ہے لیکن اللہ پاک نے عمر بن خطاب کو اتنا دیندار بنائے کہ ان دے اندر اللہ نے دین وافر عطا فرما دیتے ہیں چولے کے مراد دین یہ عمر پاک دا دین ہے دینداری کتنی ہے اتنی دینداری نبی سے گواہی دینے پر میں شاٹ پیا کرنا دکھایا میں ادھر اگلی گال سن نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں خواب نٹھے میں گنڈ بدھینے جلو گلے گنڈ بدھینے جلو میں خواب نٹھے میں تے میرے سامنے کھیر دا پیالہ پیش کیتا گئے میں وہ پیالہ پیتے والے جڑا کھیر بچے میں حضرت عمر کو دیتے میں تے حضرت
حضرت عمر نے بھی پیتے حضرت عمر نے اتنا پیتے دودھ کہ حضرت عمر دے ہتھاں دے انگلیاں دے ناخنے وچوں دودھ پیا نکلدا صحابہ کرام دے اللہ دے نبی این خواب دی کیا تعبیر ہے امام کائنات نے فرمایا دودھ کے مراد علم ہے حضرت عمر پاک کو اللہ نے علم دا بھی ماہر بنا چھوڑیے دین بھی کمالا علم بھی کمالا اور ایمان دی بات سن تیجی حدیث صحیح بخاری دی سناون لگا وہ پہلیاں دوئیں حدیثاں بھی صحیح بخاری ہے یہ حدیث بھی صحیح بخاری ہے امام کائنات نے فرمائے پہلے دورے چک بندہ داند حقلی ودا پہل حقلی ودا چڑے ویلے داند ٹوریں تھک پے داند دی کنڈ تے چڑھ بیٹھے صحابہ کرام سن دے بیٹھے امام کائنات نے فرمائے جڑے ویلے داند دی کنڈ تے چڑھے داند اپنی گچی مروڑ کے پشتے دیکھ کے آدھے وے اللہ دے بندیا اساں سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے صحابہ حیران داندی بلا لینے نبی سی فرمائی وینا داند علائے صحیح بخاری میں اصل تو اپنے حضرت عمر پاک را ایمان پیارا اے او عمر ہیں جنہ دے دین اسلام دی گواہی آمنہ دے لال نے دیتی ہے جنہ دے علم دی گواہی در یتیم نے دیتی ہے اے او عمر ہستی ہیں جنہ دے ایمان دی گواہی بھی حضرت جناب محمد پاک نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے تریجی حدیث ہے ایمان دی گواہی ہے اے جنی ودی ہستی آئے چھاک یا دین دا پتہ کہنا یا دینداری اتنا کہ نبی پاک وحی دے ذریعے اللہ دی وحی دے مطابق کی بولیں دے آپ دینداری دیاں تعریفہ پہ کرنا یا وقت علم دا پتہ کہنا جڑے ویلے علم آئے علم دیاں تعریفہ امام کائنات پہ کرنا ایمان دی بات سن صحابہ آدھنا سا بیٹھے آسے نبی سے فرمائے داند اللہ پہ تے ڈٹھنے نبی سی لوگیں دے چہرے کے تعجب کی تھی بیٹھن بلا ایک دوجہ کو دیکھ کے آکھن پاگن داندیا وہ میاں داندیا لیندے توں لاسا ہوئے داندیا لیندے نبی کریم علیہ السلام حکیم علومتن آپ نے چہرے پڑ گدن کے لوگ اعتراض پہ کرنن یا تبصرہ پہ کرنن آپ نے فرمائے جیا تو ساتھے بیٹھے ہو سو بلا داند بھی لیندے یا نہیں میں آمنہ دلال دا ایمان ہے داند نے علائے میرے نال ابو بکر صدیق دا ایمان ہے داند علائے ابو بکر صدیق دے نال میرے یار عمر دا بھی ایمان ہے داند علائے صحابہ کرام اساں سجے کھبے ہر بندے دی شناخت کیتی ہے ہر پاسے ڈٹھے سے سارے صحابہ موجود ہیں لیکن جناب ابو بکر موجود کرنا جناب عمر بھی موجود کرنا انہاں دا ایمان میرے نبی کو اتنا پسند آیا اللہ دے نبی کو پتا دنیا مننے نہ مننے میری داند علی گال ابو بکر بھی منے سی تے عمر بھی منے سی اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دی غیر موجود کیے جو انہاں دے ایمان دی گواہی نے چھوڑی سمجھ آئیے نہیں آئی دین بے مثال شولے علی گال علم بے مثال دودھ علی گال ایمان بے مثال داند علی گال میرے خود چوتھی حدیث یہ بھی صحیح بخاری حضرت ابو حریرہ راوی رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام فرمانے میں خواب ڈٹھے ایک مکان ہے بلے سوئی میں خواب ڈٹھے ایک مکان ہے بڑا سونا مکان ہے دیکھو میرے ذرا بڑا سونا مکان ہے تے میں ڈٹھے ہوں مکان دے وچ ایک عورت بیٹھی ہے وضو کریں دی ایک عورت ہوں مکان ہے وضو کریں دی بیٹھی ہے میں ڈٹھے میں تے نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں خواب جامی میں حضرت جبریل کے پوچھے ایک کہندہ مکان ہے اے جڑا وڈا پلازا اے جڑی وڈی بلڈنگ کہہ دیئے جیندے گھر جیندی بلڈنگ عورت وضو بیٹھی کر دیئے جبریل ایک کون ہے ایک کہنا مکان ہے
صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں کچھ جبریل نے جواب دیتے اللہ دے نبی اے مکان جنت والا جڑے مکان چ بی بی وضو بیٹھی کرنی ہے اے مکان تھوڑے یار حضرت عمر بن خطاب دائے رضی اللہ عنہ دینداری بے مثال علم بے مثال ایمان بے مثال تے جنت دا داخلہ بے مثال اللہ کے پاک پیغمبر جڑے ویلے آئے آپ نے فرمایا معراج تو جڑے ویلے واپسی آئے بلکہ آپ نے خواب جڑے ویلے بیان کیتا آپ نے فرمایا عمر میرا دل آدھا میں تیرے مکان چ پیر رکھاں داخل تھی ماں تے اندر ونیا لیکن میں کیا کراں عمر میں تیرے گھر چ داخل نہیں ہویا اللہ دے نبی کیوں نہیں داخل ہوئے آپ نے فرمایا ذکر تو غیرت کا عمر تیری للکار یاد آ گئی ہے عمر تیری غیرت یاد آ گئی ہے عمر تیری دلیری یاد آ گئی ہے عمر تیری شجاعت یاد آ گئی ہے عمر تیرا باز امیر ہونا یاد آ گئے بغیر اجازت دے کہیں دے گھر ویندا بھی نہیں عمر تے اپنے گھر چی بغیر اجازت دے آون نہیں رہا اے عمر میں کو تیری غیرت یاد آ گئی ہے حضرت عمر رو پے ادن اللہ دے نبی آغارن انکا یا رسول اللہ بھلا میں تورے نال کی میں غیرت کرا میرے گھر داخل تھی ہوا قدم رنجا فرماوا میرے گھر بہار آونیا امام کائنات نے حضرت عمر دی غیرت دی دلیل بھی دے دیتی غیرت والا دلیر غیرت مند عمر علم والا عمر دین والا عمر ایمان والا عمر اللہ دے پاک پیغمبر دی پنجویں حدیث تیرے سامنے پیش کرن لگا امام کائنات نے فرمائے پہلے دور چا محدث ہوندے ایک کوندے محدث حدیث بیان کرنا اللہ دال دے تلے زیر محدث حدیث بیان کرنا اللہ بیان دے محدث جنہ وضو تروٹ ونجے بیان دے محدث دال دے ہوتے زبر نبی کریم علیہ السلام فرمائے ہر نبی دے دور کوئی نہ کوئی محدث رہ گئے میری امت اللہ نے محدث عمر بن خطاب کو بڑھائے ہون تو کو دسینا محدث آدھے کے کوئی غور کریے امام کائنات نے فرمائے ہر نبی دے دور محدث رہ گئے میرے دور میری امت محدث عمر میرے دیکھو محدث دال دے ہوتے ہیں زبر محدث کو آدھن محدث نہیں آدھا پیا محدث حدیث بیان کرنا اللہ محدث دال دے ہوتے زبر محدث کو آدھن آنکھوں تلاس نے محدث پنجویں حدیث محدث کو آدھن جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا محدث حضرت عمر رضی اللہ عنہ محدث دا معنی کیا ہے ایسے بندے کو محدث کیا ویندے جیڑا بندہ اپنی رائے دے وے تے جندی رائے کو اللہ شریعت بنانے میں انجے بندے کو محدث کیا ویندے جیڑے بندے دے مشورے کو اللہ دین جی شامل کرے جیڑے بندے دی رائے کو اللہ شریعت چا بناوے ایک محدث آدن حضرت عمر و جوان جیڑے ویلے رائے دے ویا مشورہ دے ویا اللہ پاک حضرت عمر دی رائے کو دین چا بنے دائی صحیح حدیث مشورہ پڑھنن آکھن لگن اللہ دے پاک نبی جیڑا بیت اللہ دے کریم مقام ابراہیم کھڑا ہویا ہے یہ جیڑا تسا جالا دے دے ہو یہ جیڑا تسا دے دے ہو یہ بند تھیا ہویا جے کو مقام ابراہیم آدن جندے وچ پتھر موجود ہے ایسا پتھر جڑے پتھر ہوتے ہیں حضرت ابراہیم نبی دے پیر دا نقشہ ہے ای پتھر دی کیا کہانی ہے جڑے ویلے بیت اللہ دی تعمیر پئی تھی دی گئی حضرت ابراہیم نبی دیوار اونچی پہ کرنے مستری دا کام پہ کرنے تے حضرت اسماعیل مزدوری دا کام پہ کرنے حضرت ابراہیم نے اتے تھیون لگے کیونکہ دیوار اونچی تھی نہیں دی گئی یہ پتھر دے اتے اپنا
پیر رکھے نے اللہ پاک دا کرنا ہے جایا موجزے دے طور تے اے پتھر جڑائی اے لفٹ بنیا گئے اے پتھر جڑائی اے گو بنیا گئے اپنے آپ پتھر ہی میں اتے چلیا دینا حضرت ابراہیم نبی اتے تھے دینے وانی کے وارنے میں نا وقت تلے لیا میں نا ولا چاہنے نا ولا پتھر تے اپنا پیر رکھے نا ولا پتھر اتے تھیا دینا آجو پتھر مقام ابراہیم علیہ جالیج موجود ہے وہ پتھر آج نشانی ہے حضرت ابراہیم نبی دے موجزے دی آج بھی انہیں دے پیر حالانکہ پتھر دے ویچ پیر دا نشان نہیں ہوتا حضرت ابراہیم اللہ نے اے جڑی طاقت اے جڑا جذبہ رکھا ہاں جڑے ویلے پتھر دے اوتے پیر رکھے نے پیر پتھر دے وچ ایویں گھپ گئے جویں کارے چ پیر گھپ ویندا راندے اج بھی نشان موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دن اللہ دے نبی میڈا تے اللہ دے اسا مقام ابراہیم دے پیچھے وانج کے اسا کو دو رکھتا پڑھنا چاہیے حضرت نبی پاک دن عمر تیری رائے اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا اللہ دی مرضی ہے امام کائنات جہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں الفاظیں تے غور کر حضرت عمر دن انتاخذ من مقام ابراہیم مصلی اللہ دے نبی اسا مقام ابراہیم کو نماز دی جگہ نہ بناؤ انتاخذ من مقام ابراہیم مصلی اللہ کریم نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی تو سمید چکر اچ بیٹھے کین من گنو بیٹھے چوکھی آ چکی ہے تو راندی چوکھا ہے پہلے تو میری کوشش آئی بھی میں جلدی کو ٹاپ گیر لا کے نا مقام بے موسم بارش دا لیکن لگ دے توڑا ارادہ ہے زیادہ سنتے ہیں سن دے ہو نا سن دے ہو اے ساریاں باتاں اے پنجویں حدیث والے سامنے محدث علی پیش کر کے نا اے ہون در اگلے مقام قرآن چو سن اے پانچ حدیثاں صحیح ہون اگلے مقام قرآن چو نتاخذو من مقام ابراہیم مصلی اے الفاظ حضرت عمر دے رب نے کینجی سونی تائید فرمائی الفاظ بھی اوہے اللہ دے واتخذو من مقام ابراہیم مصلی سونا دیر کیڑی بات دیئے جیڑی رائے عمر دیتی ہے اساں عمر دی رائے کو فیصلہ بنا آگ چھوڑو سارے آگ چھوڑو ایک بار محدثو کو آدن جڑا رائے دے وے جن دی رائے کو اللہ دین بڑھاوے یہ پہلی رائے اگلی بات سن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے حاضر ہوئے اللہ دے پیغمبر دے کٹھے مدینے دیاں انصاری عورتاں بیٹھے ہویاں حضرت عمر نے دروازے کو دستک دیتی سلام پیش کیتا جو ہی حضرت عمر دی آواز آئی جڑا انصار عورتان یہی میں بھاج کے لگیاں گئے کچھ عورتاں سجے پاسے دوڑ گئے کچھ عورتاں کھبے پاسے دوڑ گئے امام کائنات مسکراون لگ گئے جڑے ویلے دروازہ کھول گئے حضرت عمر آ گئے اللہ دے نبی مسکران دے بیٹھے ہیں حضرت عمر آ دے اللہ دے نبی خیریت ہے کیوں مسکران دے بیٹھے ہو وجہ کیا ہے حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے میرا یار عمر تے کو دیکھ کے اے انصاری عورتاں بھاج گئے تیرا نام سنیا تیرا دیکھو میرے دیکھو تیرا نام سن کے پتر پکت نہ چلا بچے جیون بالکل میں تو آکھا ہی کہنی بچے نہیں بالکل بیٹھی ہو جائے کوئی جتھا جگہ ملتی کیونکہ ساری عادت ہے جے تک گال دی تحقیق تے ٹوہ تک نہ منو تک چس نہیں کوئی روے ہی صحیح نا ولا پتہ کرنے بے کیوں پیا رون دے کوئی کھلے ولا ہی پتہ کرنے کیوں پیا کھل دے یعنی سارے چے کو مصیبت کوئی بیٹھے بھی تھے پتہ کروں کیوں بیٹھے جے اچھا کھڑا تھی کھڑے وہ پوچھو اس کیوں کھڑا تھی اور جیڑا آئے جے تک پوری وانڈنی سے کڈھی نہ بھی یہ مسجد آیا کیوں ہے او تک تے اساں توجہ ہٹائی بھی کئی بہرحال اللہ تو کو جزائے خیر دے وے تواڈی محبت ہے ماشاءاللہ اللہ تو کو برکت دے وے میں عرض کیتے حضرت
حضرت عمر رائے دیندے ہیں اللہ عمر دی رائے کو دین بنے دا بولو کیا بنے دا بولو یار کیا بنے دا دین یہ پہلی بات نسیم مقام ابراہیم علیہ تے دوسری بات سے غور کر حضرت سیدنا عمر آئے اللہ دے نبی کیوں بیٹھے مسکرا دے ہو فرمایا عمر تیرا سلام سنے عورتاں بھاج گئے عورتاں حضرت سیدنا عمر آدن اللہ دے نبی کی چی گالے توڑے نال بیٹھان توڑا ڈار کہنا نے میں دیکھے نرگن یہ عجیب گالے یہ تھوڑ میں جملہ لینا پیا یہ جملہ ظاہر نہ کرے حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام فرمائن رہو عمر تو کے جنگا نہیں کرانے جو عورتاں ترے کنے بھجن رہا آتے کو میں ساتھ تیرا فضل کتنا ہے جی اللہ دے نبی فرمایا تا بیچاریاں عورتاں تے کو ایک بھی گال دسا جی دسا فرمایا جنے ویلے سونے ہو اے میرا یار عمر تو ٹوٹتا بداؤں نے تیرے پیریں دی آواز سن کے شیطان بھی بھجویں دے عورتیں دا کیا قصور ہے شیطان بھی بھجویں دران دے عمر دا نا سن کے شیطان بھی بھجویں دران دے شیطان کے پوچھانے تری عمر کیا ہے ہوا ہے کہ میرے سامنے عمر دا نانا گدا کرو عمر کفر واسطے ننگی تلوار عمر جڑیان حضرت عمر شیطان واسطے ڈراونا خوابان حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پے آنکھن لگن اللہ دے نبی کے جب باتا پہ کرنے ہو آپ نے فرمائے تیری غیرت بے مثال تیرا دین بے مثال تیرا ایمان بے مثال تیرا علم بے مثال عمر تیرا تقوی بے مثال تیرا روب بے مثال تیرا دقبہ بے مثال اللہ پاک نے تے کو بڑی عزت لیتی ہے شیطان بھی تیرے قدمہ دی ٹھاپ سن کے بھاجویں دران دے حضرت عمر دن اللہ دے نبی میرے دل دی ایک آواز ہے اگر ناراض نہ ہو وہ میں ذکر کر دے آپ نے فرمایا ذکر کر ادھے اللہ دے نبی نے بی بی کو آنکھوں پردہ کیتا کرن بی بیاں کو آنکھوں آج دے بعد ذرا چہرہ لکھامن بس میں عمر برداشت نہیں کر سکتا پردہ جا کہنا آیا انسار عورتاں بیٹھاں اپنے بیویاں کو سارے ماما کوئی آنکھوں سارے کو آنکھوں پردہ کرن میں عمر دی میں ایک نکی جی آواز آئی نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر تیری رائے تا چنگی ہے لیکن تیرے کو پتہ ہے قرآن شریعت دین تے اللہ دے واسطے چھے میں کیا کر سکتا جب تک اللہ کا آرڈر نہ آسی نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر محدثنی امت رائے دینا اللہ رائے کو قرآن چا بنے گا اللہ پاک نے فرمائے میرے پیغمبر دیر کرن دی لوڑ نہیں یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے پیغمبر حضرت عمر دی رائے سادہ فیصلہ ہے حضرت عمر دی رائے ساکو پسند ہے اے سونے پیغمبر تو ساکھ دے ہو اپنے بیوی کو بھی آکھ دے ہو اپنے بیٹے کو بھی آکھ دے ہو تے مومنہ دے عورتیں کو بھی آکھ دے ہو آج دے بعد پردہ کیتا کرن حضرت عمر نے پردے دی رائے دیتی ہے رب نے شریعت بنا دیتی ہے اچھی آنکھوں تذکرہ عمر دا سن جیں ایمان ٹھردا پے ودھدا پے یا گھڑدا پے جے گھڑدا پے تو والے پیچھے میرا قصور کوئی نہیں ہے نا پاک باز لوگیں دا ذکر تھی گئے ایمان آ جنا ایمان ودھ دے آکھو ایمان بولو بھئی حضرت عمر دے اسلام سے بڑے احسان ہیں حضرت عمر دے سارے اتے بڑے احسان ہیں تیری اسلامی تاریخ حضرت عمر دی برکت نال اتنے مجھے عدالتہ حضرت عمر دی برکت نال اے ڈاک سسٹم حضرت عمر دی برکت نال اے پولیس تے تھانے دا انتظام حضرت عمر دی برکت نال حضرت عمر دے سارے اتے بڑے احسان
ریاست انہوں نے اسلامی ریاست دا وجود حضرت عمر دی برکت 22 لاکھ مربع میل دی حکمران حکومت کی تھی مسجد اقصی دے فاتح بیت المقدس دے فاتح ایران دے فاتح عراق دے فاتح کیسر و کسرا اویلے تے دور دی گال ہے آج بھی ایران عراق وچ بیٹھ کے عمر دا نام سنن تے کمبن لگ ویندن ایکو آدن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑے آج بھی نام سن کے کمبن 5 حدیثہ پہلے تک کو سنا چکا اللہ نے عمر دے ایمان دی نبی دی زبان دے ذریعے گواہی دیتی ہے اسلام دی علم دی ان قرآن جیڑی رائے دے میں اللہ کیا بنا دینا بولو یار میں تو کوشش بیٹھا کرنا بھی میں بالکل سہا ہی نہ گننا تاکہ تیرے ایمان جیزا فاتی ذکر ہے جی ہستی دا ہوئے کہ میں ٹھنڈا مٹھا رہے ونیا نامناسب ہے تریجی بات سن رہا ہونی تو سنی دلو نبی کریم علیہ السلام عبداللہ بن ابی کو جان دے ہو وہ عبداللہ بن ابی کو رئیس المنافقین جڑا ہے داڑھی شاڑی ہوں دی پوری آئی سارا کچھ نمازہ ہی پڑھ دا ظہر جماعت نال عصر جماعت نال مغرب بھی جماعت نال عشاء کو کہنا لبدا فجر کو کہنا لبدا ہی واسطے نبی سی فرمائے جڑا عشاء تے فجر دا مسجد نہ لبھے وہ کون ہے جڑا عشاء تے فجر دا مسجد نہ لبے وہ کون ہے ظہر پہ پڑھیں دیئے تاکہ مارکیٹ کو پتہ لگے عصر پہ پڑھیں دیئے مسجد میں نہ پہ انہیں اٹھا جو ہے بہیں ٹونگ جلے تاکہ مار کے سارے کو پتہ لگے جو نمازی ہے مغرب بھائی کو جو سوچ رہا سارے اندے سامنے وضو ودا کردا تے نماز ودا پڑھدا عشاء تھئیے گم فجر تھئیے گم میں کنے اکثر لوگ پوچھ دن میں تا دوستیں کو آدھا نا اگر تو سا پکا نمازی دیکھنا ہوئے نا فجر دی نماز اٹھا کرو جیڑا آج دے چھوٹے راتیں دے باوجود بھی فجر دی نماز جماعت نال پڑھ دے وہ پکا نمازی ہے باقی نماز ساری اللہ قبول کرے تھے اللہ دے کو دیر کہہ فرمایا کہ عبداللہ بن ابی میرے کہہ درہ اما عائشہ صدیقہ تے بہتان لامڑا لیندی پوری کمانڈ کی تھی آئیوں پوری جائیں بہتان لایا نا انہیں دی پوری کمان سنبھالیا نبی سے کو لوکھ دیتا بڑیاں عزیتاں دی چاند لیکن انہا پتر جیڑا انہا نامی عبداللہ او صحابی رسول رضی اللہ عنہ میں روڑی کھائے درہ آخر مر گئے تے آگئے صحابی یعنی انہا پتر ادھے اللہ دے نبی میرا ابا فوت تھی گئے میرا دل دے تسا آپ اپنے ہتھے نال میرے ابے کو غسل دے ہوا ارڑے کھوا درہ حکمت بھی بڑی چیز ہے حکمت قربان تھی میں اپنے نبی دی حکمت میں کو سکا بھیرا تقریب دیتی ودا ہوئے میں ہوں دے جنازے اچھ نہیں وینا میں ہوں دے نیڑے نہیں وینا زندگی ساری میرے نبی کو ستا ایسی صحابی یادیں اللہ دے نبی میرا ابا تو آپ کو میں کو پتہ ہے تو آپ کو تکلیف کرنے لیکن میرا دل دے غسل شفقت تھی سکتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیاری کر جو میں تیرے ابے کو غسل لے امام کائنات نے آ کر کے اپنے ہتھے نال عبداللہ بن ابی کو غسل لیتا غسل لیون دے بعد کفن پوایا تے آپ نے فرمایا عبداللہ جی اللہ دے نبی آپ نے اپنا چولا چاہ دیتائی قمید چاہ دیتائی فرمایا وانی قمیز بھی آپ نے ابے عبداللہ بن ابی کو پواچا حالانکہ قمید میت دے کفن جی شامل نہیں ہوندی ترائے چادران شامل ہوں جن آنے سیتیاں شامل ہوں جن لیکن امام کائنات نے قمید بھجوایا آئی وجہ آئی ایک ہوندہ احسان اللہ دے نبی کریم تھے اللہ دے نبی او احسان دا بدلہ دیوان جانے جڑے ویلے جنگ بدر دے قیدیاں بیچ اللہ دے نبی دا سکھا چاچا حضرت عباس شامل آئی رسیاں لگیاں ہویاں حضرت عباس رسیاں دی تنگی دی وجہ تو کراہن دے پہن حضرت عباس دے کراہن دی آواز اللہ دے نبی دے کنے چگئی آئی آپ رومن لگ گئے صحابہ کرام کو محسوس ہو گئے حضرت عباس نبی دا سکا چاچائی انہاں دی تکلیف دی وجہ تو اللہ دے نبی روندے پہن انہاں نے بن کے چپ کر کے دشا نہیں رسیاں ڈھلیاں کر لچے نے کہ حضرت نبی کریم نے فرمائے چاچے عباس دی آواز نہیں پیندی خیریت آکھن لگنا سارسیاں ڈھلیاں کر رہے ہیں امام کائنات دے اخلاق تے قربان ونیا آپ نے فرمائے اگر میرے چاچے دیاں رسیاں ڈھلیاں
ڈھلیاں کرائے ہو تے والا سارے بندر دے قیدیاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کرو میں محمد ساریاں دا رومن برداشت نہیں کریں گا تے اون موقع تے عبداللہ بن ابی بھی نال آئی چولا چالی تسی آکھن لگے حضرت عباس کو پہنچا عبداللہ بن ابی دا چولا حضرت عباس نے پاتا امام کائنات نے جنازے دے ٹائم اپنا چولا لے کے دیتے تاکہ ایندہ احسان میڈے تے نہ راوے میں ایندہ بدلہ چکا دے اور لوگوں احسان کرنا جاندے احسان چکا منوی میرے نبی کریم دی سنت ہے جڑے احسان کرن انہاں دے بدلے چھو انہاں دے نال احسان کرنا امام کائنات دا طریقہ ہے جڑا تیرا محسن ہوئے ہوں دا دل نہ دکھایا کر جڑا تیرے تے احسان کرے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ کوئی تکلیف نہ لیتی کر اللہ دے نبی نے چولا لہا لیتے غسل بھی امام کائنات نے لیتے چولا بھی پوا لیتا گئے صفحہ بڑھاؤ بھائی جنازہ پڑھا دے صحیح اب بیدہ جنازہ تو سم پڑھا چھوڑو فرما ٹھیک ہے کھاڑ صفحہ میں پڑھا لینا صحابہ صفحہ بڑھا پہلی صفحہ حضرت عمر صحیح کھڑا نبی صحیح نے نالی کھڑا صدیق بھی کھڑا نبی صحیح فرمائے صفحہ ٹھیک کرو بھی جنازہ پڑھ دے مدینے جنازہ تھینا پر جنازے دی امامت رسول رحمت پہ کروینا سید الانبیاء پہ کروینا جنازے دی امامت میت ایسی ہے جیڑی میت میں جسم تے چولا محمد کریم دا پویا پر میت ایسی ہے جیڑی میت کو غسل امام کائنات نے دیتے عجیب جیاں منظرہ جیڑے جنازے تے مقتدی ابو بکر عمر عثمان علی جلی صحابہ کرام غور کری جنازے تے نبی کریم علیہ السلام جڑے ولے اگو ہے صفحہ ٹھیک کرو سارے صحابہ ادب دا پے کر ہن حضرت عمر بھی ادب دا پے کر ایک قدم اگتے کی طرح قریب تھا این لگدا حاج نبی سے گال کرنا آپ قریب تھا عمر کو جا دیں جی اللہ دے نبی فرمایا کیا اللہ دے نبی تساں غسل دیتے ہولے ہولے گال پہ تھی دی کان نے کہیں کو پتہ نہ لگے صحیح تساں غسل دیتے ٹھیک کیتے ہوئے چلو تمہاری اپنی حکمت ہے چولا پوائے ہوئے چلو ٹھیک لیکن دل نہیں آدا کہ تساں ظالم دا جنازہ پڑھاؤ دل نہیں آدھا اگر تساں جنازہ پڑھایا ساری اماں عائشہ کو کیا جواب دے سو ساری اماں جڑی رون دیوں زندگی پہ گزریں دیئے رانج تھی ویسی جو میرے نبی نے میں کو بھی نہیں ڈٹھاتے جنازہ چا پڑھائیں بس ساری اماں کو بھونک دا رہے گئے میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کریں دی ایدہ جنازہ تھی وے تو ساوی یاد کیتا کرو گردو آلے ہو جڑا توڑی ساری اماں کو بھونکے ہوں دے جنازے جنگیا کر سیاست نہ چمکائی کر انجھے کوئی مردار مرن دیتا کر جیڑا ساری اماں کو بکواسا کرے حضرت عمر آدن سائیں غسل دیتے ہوئے تواری اپنی مرضی آئی چولا پوائے میں تواری اپنی مرضی آئی لیکن جنازہ نہ پڑھاؤ امام کائنات نے فرمائے عمر اپنی جگہ سے کھڑا رہے انا رسول اللہ میں اللہ دا رسول مجالے جو حضرت عمر نے ایک لفظ لایا ہوئے ساری کائنات آجے کو حضرت عمر دی چوپ جواب پہلے دیئے وہ لوگوں جندہ کلمہ پڑھی نہ ہونے اندہ کھنمنی نہ ہونے حضرت عمر دی چوپ جواب پہلے دیئے وہ لوگوں جندہ کلمہ پڑھی نہ ہونے اندہ پچھو لگی نہ ہونے اندہ کھنمنی نہ ہونے چوپ کر کے کھڑ گئے اللہ دے پاک نبی جنازہ پڑھایا امام کائنات نے جنازے پڑھاون دے بعد آپ نے فرمائے جلو قبرستان جلو تجڑے ویلے دفن کرن لگو میرا ارادہ ہے میں دی قبر تے کھڑ کے بھی دعا کریں سا اخلاق دی عظیم مثال حالانکہ مخالف آئی حالانکہ دشمن آئی امام کائنات انتظار چاند جیڑے ویلے قبر کھٹ کے عبداللہ بن ابی کو قبر دے وچ پاتا گئے اللہ دے نبی فرمائے کیا بنیا اللہ دے نبی قبر بن گئی ہے اساں قبر وچ لٹا لیتے سے آپ نے فرمایا بلا کڈو والا صحابہ حیران کڈو بھائی پہلا کام غسل دیتے دوجا کام چولا پوائے نے تریجا کام جنازہ پڑھے نے چوتھا کام کڈو ہی کو
نکل ہے جی آپ نے قریب ہو کے اپنی شہادت علی انگلی نال اپنی تھوک مبارک اپنی لعاب مبارک آپ دی اے لعاب حضرت علی رضی اللہ عنہ دی آنکھ تے لگی آئی اللہ نے مولا علی دی آنکھ ٹھیک کر دیتی آئی حضرت انس دے کڑوے کنویں چپوی آئی حضرت انس دے کڑوے کنویں کو مٹھا کر دیتا تو ساتھ وہابی تے اہل حدیث بے پیرین ودائی تو پیرے کو منن آلا اہل حدیثاں دے طالب علم دی صدا ہے اساں کو پیر منجے سے جڑے پیر دی لعاب چی اللہ نے شفا رکھ چھوڑی ہے اساں کو پیر منجے سے جندی تھوکے چی اللہ پاک نے شفا رکھ چھوڑی ہے امام کائنات نبی کریم نے اپنی لعاب کڑی ہے لعاب ایک کھابی کھولی نے کھابی کھول کے ان دی زبان نال ٹچ کی تھی نے نال میرے نبی فرمے دے کھڑے ہیں ہو سکتے لعاب دی برکت نال قبر دے سوال و جواب چسانی تھی ویسا ہو سکتے قبر دے سوال و جواب چسانی تھی ویسا آپ نے فرمائے دفن کر لو جڑے ویلے مٹی پا گنو میں کو دسائے میں دی قبر تے کھڑ کے دعا کرے سا اے کدو والے اے میرے جملے ذرا دل دماغ نال سنائے اللہ دے پاک نبی پاسے تے تھے بیٹھے ہیں تے مٹی پمن دی انتظار کریں دے بیٹھے ہیں صحابہ دے دن جو نبی کریم دے متھے تے پسینہ آ گئے ایویں لگدا جویں جبریل وہی چاہ کے اندہ پیا ہوئے آپ نے سر جھکا کیتے پسینہ آ گئے آپ نے ول سر اچھا کیتے آپ دی آنکھ بھی چوہان جائی اللہ دے نبی کیا مسئلہ ہے وہی آئیے جیا جیا وہی آئیے قرآن ہے جیا جیا قرآن ہے اللہ دے نبی خیری فیصلہ دے ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں اللہ پاک ناراض ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر جیڑی رائی خطاب دے بیٹھے عمر دی آئی جیڑی رائی خطاب دے بیٹھے عمر دی آئی جیڑا مشورہ عمر دا اوہا صلاح سانی ارشاد دے آئی جیڑی رائی عمر دی آئی وہ فیصلہ سادہ ارشاد دے آئی کیا کیتے وے جنازہ نہ پڑھاونا حضرت عائشہ تے بہتان لایا جنازہ نہ پڑھاونا اتوں ہو رہی وچوں ہو رہی اچھا میرے نبی میری گال سنو چلو جی میں تھی گئے جنازہ پڑھا چھوڑے وے لیکن انہوں میری گال سنو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا میرے پیغمبر ماتا آہدا اے میرے پیغمبر تسا آج دے بعد انچے لوگیں دا جنازہ نہیں پڑھاونا تے خیال کرائے تسا جڑا ارادہ کر کے بیٹھے ہو ایدی قبر تے کھڑ کے دعا کراوان دا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ آہدا تسا ایمیں کرنے ایدی قبر دے اتے بھی نہیں کھڑا تھی ہونا تے رہی گالی دے جنازے دی رہی گالی کو غسل لے وڑ دی رہی گالی دے حق جب بخش دی دعا کراون دی سادہ فیصلہ ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتا فلن يغفر الله لهم ایک واری نا داغاری نا بیواری نا 70 واری تو سائیدہ جنازہ پڑھاؤ میں اللہ نہیں کو نہیں معاف کرنو جڑا پاک باز مومنان دی اممہ عائشہ کو بھونکے میں اللہ 70 واری تو بھی جنازے پڑھاوے میرا رحمت للعالمین بھی جنازے پڑھاوے میں اللہ نہیں معاف کرے گا آپ فیصلہ کرو ایچے بنجے دے جنازے دی کوئی بخشش نہیں ہو دی جڑے اممہ عائشہ تے بکواسا کرے ایچے بنجے دے جنازے دی کوئی حیثیت نہیں ہو دی جڑے حضرت اممہ کو بکواسا کرے ایک واری نا 70 واری اللہ پاکا ایک گگو والے لوگ تیرے کے پوچھنا چاہنے تے فیصلہ کیتا کیوں ہے اللہ دے سادہ فیصلہ تانت ہے جدا عمر بن خطاب نے رائے دیتی ہے جیڑی رائے عمر دی آئی وہ فیصلہ سادہ آئی اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی آئی آدھے ذرا جیڑا پیغام نے وینا جیڑی رائے نے وینا اللہ شریعت بنا دینا چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک نے اے جڑی وڈی عظمت عطا فرمائی ہے حضرت عمر دا کو ایمان بھی بے مثال تے حضرت
حضرت عمر دی شان وی اچھا جواب رہو شان وی پانچ پہلے حدیثاں چوتھا مقام قرآن غور کھنی جنگ بدر دے قیدی آئے بیٹھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو مشورہ دے ہوا صحابہ کیا کروں انہیں دا سارے ہیں کہ فدیہ گھنو چھوڑ دے معاف کر دے آپ نے فرمایا ٹھیک آ دے پایا عمر تیری رہے اٹھی کھڑا ارڑے کھونا اٹھی کھڑا اللہ دے نبی نراز متاں تھی پو میری رائے دلی پوچھ دے ہونا جڑے میرے سکے نہ کہے دے وہ میں کولے جڑے جناب ابو بکر صدیق دے رشتہ دار ہیں صدیق دے حوالے کرو آپ نے فرمایا وال کیا میں عمر تلوار اپنے میاں بچو کڑسا آسمان دے تلے زمین دے ہوتے آپ نے رشتہ دار ہیں دیاں گردنا لہے ہوئے ہیں تاکہ عرشہ والے رب کو پتہ لگے عمر کو پیار ہے تے عرشہ والے رب نہ پیار اللہ دے رسول نہ پیار کوئی لوڑ نہیں وہ تیک کو کیا تھا یاد ہے میری مطا بوا نراز تھی پوے چکر آتا آیا ودا میں تیرا کیا مسئلہ ہے آدھے میرا جڑا ماما ہے نا وہ سو راوی ہے میرا جڑا چاچا ہے وہ میرا سو راوی ہے میرا جڑا سوت رہے وہ بھنوی آوی ہے ہنتے او بے لیکن کیا کروں مولی صاحب آمنا مجھنا تا پندے حضرت عمر کو کیا مطلع کیا موڑی کیسے حضرت عمر آدھیان میرے رشتے دار میرے حوالے کرو تاکہ عرشہ والے رب کو بھی پتہ لگے آسمانی مخلوق فرشتے کو بھی پتہ لگے میں انہیں دیا گردنا کٹ دے وہاں سادے دلے جو حب ہے یا عرشہ والے رب دی یا فرشہ والے مصطفیٰ کوئی محبت نہیں ہو میرے نبی سے فرمایا عمر تم یار اوکھا مشورہ دیتے بڑا غصے چاہیے عمر نہ یار اچھی گال نہیں نمی گال ہے کچھ نہیں چھوڑ لینے میرے ڈے کی ہائے بس ونجن دی دے رہی نبی سی فدیہ گھن کے بیٹھے ہوئے ہیں تے اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل ونج میرے پیغمبر کو آکھاؤ اساں تو آدھیں فیصلے تے راضی کوئی نہیں سے اساں تو آدھیں فیصلے تے بولے دے لیے اساں تو آکو نہ ٹھان دی گئی اللہ آدھا پہ تو آکو نہ ٹھان دی گئی ما کان لنبیین تو آکو نہ ٹھان دی گئی کیا نہ ٹھان دی گئی این یکون لہو اسرا حتی یسخنا فی الارض نہ ٹھان دی سارے توڑے آدھے کھڑے ہیں صدقے دا ساکنے اگر پوچھ دے ہاوے نا تو ساڑی رائے اوہا ہائی جڑی خطاب دے پتر عمر دی رائے اچھی آنکھوں سبحان اللہ ساڑی رائے اے محدث جڑا رائے دے وے اللہ شریعت بناوے میں عمر کو اسلام چوکی میں کڑھاں جندے اسلام دی گواہی نبی دے وے میں عمر دے ایمان تے کی میں شک کراں جیڑے عمر دے ایمان دی گواہی آمنہ دا لال لے گئے جن دی گواہی اللہ دا قرآن دے وے تو آج زمین تے بکواساں کریں اور آکے عمر دا ایمان مشکوک ہے اگر عمر دا ایمان مشکوک ہے تو وال زمین تے کوئی ایمان اللہ اے ہی کہنا عمر حاجرہ ایمان دا بادشاہ عمر حاجرہ اسلام دا بادشاہ عمر حاجرہ دین دا بادشاہ رائے دے وے ہاں اللہ عمر دی رائے کو شریعت چاہتا تو ساندھ وانجی سمڑے انشاءاللہ پان تا میں گوڑے منا بوزی چلو اتھا تے علاؤ چوپ چنگی نہیں ہوندی ساری عظمت چاکو عمر بے مثال آنکھو درہ عمر نہیں مزہ آیا کم از کم توادے تک علاقے دے تے در و دیوار حلن اللہ کوئی پتہ لگے عمر دے دیوانے موجود ہے حضرت عمر اپنے ہر کمال بے مثال کیا ہانے بولو کیا ہانے رائے دے میں تقریر میں مکیندہ کوئی نہیں پیا حالی ہون میں سوچیندہ ودا میں کتوں شروع کرا حضرت عمر دی سیرت نراز تا نہیں بیٹھے توجہ ہے انشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے ہو لگے بجو میں کو بھائی سلیم سے بعد ہم تقریر سادی مرضی دی تو باقی تم جو آکسیں پوری تھی سمجھ جائیے بہرحال انشاءاللہ میں مکینہ استاد جی دعا کروے سن توڑا بڑا ذوق ہے توڑے ذوق کو سلام ہے لیکن محرم دی ابتدائے چیزیں عمر دا ذکر مسلمان ہے چا نہ تھی
وے تے اسلام قبول کرن دا ہی فائدہ مسلمان بنن دا ہی فائدہ حضرت عمر رائے دے نا اللہ کیا بنا دینا اونچا جواب دے کیا بنا دینا بولو کیا بنا دینا جیڑی رائے دے نا جیڑی بات کیتی نے اللہ نے تسلیم کیتی ہے سائیں تواڈے واسطے یہ گال چنگی کہنا ہے عمر دی جی میں رائے آئی حضرت عمر ایک صحیح بخاری دی حدیث ہے پنجویں تک گال پہ سنا پانچ حدیثاں سنایا تے پنجویں بات ہے قرآن پاک 4 تے پنجویں بھی بات ارڑ گیندرا مکے کولو مدینے گئے نماز پڑھی دی آئی ہر کوئی آوے آ چپ کر کے پڑھ دا ویندا مشورہ پیا تھیندے یار کہیں طرح میں کوئی نماز دی کوئی نشانی تاکہ پتہ لگے نماز دا ٹائم ہے کہیں ہے کہ جی میں عیسائیں دی علامت ہے اوہیں چا کروں کہیں ہے کہ جی میں یہودیاں دی علامت ہے اوہیں چا کروں حضرت عمر آدھن اللہ دے نبی میری رائے چنگا مہذب طریقہ ہے کہیں بندے دی ڈیوٹی لاؤ کوئی میں اونچی جاتے کھڑ کے نماز دی حقل دے وے اذان کیوں نہ دے وے آواز کیوں نہ دے وے نبی اسی ذرا چپ کی تھی نے اللہ نے فرمایا سونا دیر نہ لا عمر دی رائے کو شریعت چا بڑا اے اذان جڑی ہے نا اذان حضرت عمر دی رائے آئی تے نبی کریم دی تصدیق آئی حضرت عمر دے بڑے احسانات اللہ دی قسم چاہ کے ادا ساری رات فضائل بیان کرنا حق ادا نہیں یہ پہلے 5 حدیثاں والا 4 قرآن پاک دے مقام والے ایک بھی حدیث یعنی ٹوٹل 6 حدیثاں تے 4 آیتاں تساں سن چکے ہو آخری بات آئی نہیں غور کر اے جڑی بڑی عظمت اے جملے اگر تساں نہ سنے میں کو ارمان تھی اے جڑی بڑی عظمت آدھن اگر اللہ قیامت چلنی اعلان کر دے وے ساری دنیا جنت جوے سی ایک بندہ جہنم جوے سی حضرت عمر آدھن میں کو اللہ دا ڈر رہے وہ ایک جہنم جوانیان اللہ میں کتائیں عمر نہ ہوا یہ جڑا وڈا ڈر عظمت دیکھ ڈر دیکھ تے آدھن اگر اللہ قیامت چلنی اعلان کر دے وے ساری دنیا جہنم جوے سی تے ایک بندہ جنت جویسی میں کو اللہ نال امید اتنا ہے جو ہو سکتے ہو ایک جنت جوانیان اللہ میں عمر ہوں ایمان بھی آلہ اسلام بھی آلہ علم بھی آلہ دینداری بھی آلہ تقوی بھی آلہ امید بھی آلہ خوف خدا بھی آلہ اگلی گال سن ادنا کر میری حکومت دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک کتے دا جانور ترہتے پیاس کے مر گیا تے سمجھو میں اللہ کو جواب دے ہو میں اللہ کو جواب دے ہو کیونکہ میں حکمران این گال گدرہ گنڈ بد جیڑا میرے ریاست کتا مر گیا میں جواب دے ہو تے میرے گھر دی حکومت میرے پتر نے خودکشی کی تھی اون دی خودکشی دا میں ابا ذمہ دار میں حکمران جو حویلی دا میری بھین اگر میری قبر تے کھلے آ کے مارے سمجھی میں ذمہ دار میری اگر دھی میرے جنازے پکڑ کے جنازے روکے سمجھو ایدہ میں ذمہ دار ہر کوئی اپنی حکومت دا اپنی حویلی دا اپنی رعایا دا ذمہ دار ہے سوچ سمجھ کے حکومتاں کی جا کر حکومتاں سنبھالنا سوکھین نبھاونا اوکھین ذمہ داری بڑی مشکل ہوندی ہے فرمایا کتا بھی پیاس کے مرے میں جواب دیا تے جڑے لوگ بجلی دے بل دی وجہ تو مردے پن تے خود کشاں پہ کرن کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے جن دی دیوار بندی ہی ٹوٹل 1000 روپیہ ہے تے جڑا 1000 بل دے وے اپنے گھر دے خرچے کرے او آدے میں مرنا چلنا مرن بہتر ہے جیڑا ظلم کرے حضرت عمر دائے جواب آج دی ظالم حکومت کے سامنے ایسا پیش کرنے کہ اگر کتا بھی پیاس کے مر گیا میں عمر ذمہ دار آج ملک پاکستان دی افراتفری دی ذمہ داری کہیں دے ذمہ ہے آپ فیصلہ کریں حضرت عمر ایجڑی بڑی عظمت آلے ایجڑے بڑے تقوی آلے ایجڑے جلیل مال غنیمت جو کپڑے تقسیم تن قاد لمبی آئی ایک ایک ٹکڑا ہے ٹکڑے درزی ہے کہ توڑا چولا نہیں بڑھدا عبداللہ بن عمر دن ابا جی میرے حصے والا ٹکڑا رلاؤ چولا تساں بناؤ میری خیر ہے اللہ ایو جی حیا یا اولاد ہر کہیں کو نصیب میری خیر ہے ابا جی میری خیر ہے
تے انہاں کے پوچھ جنہ دے ابے کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے ابے چھپر اندر ابے ودن تروپے بھر بھر چولے پاتی پتریں کو کاٹن تے کرنڈی پوائی ودن نہیں ڈٹھے تساں اتھائیں کئی ابے بیٹھن جنہ دے کپڑے دیکھن دے نہیں انہیں دے پتریں کو دیکھ کاٹن تے کرنڈی پاتے ہوئے ابا تسا پاؤ میری خیر حضرت عمر نے چولا سوایا جمعہ دا ڈیاں خطبے تھے آئے ایمیں ذرا اٹھن لگے الحمدللہ پڑھن لگے بندہ اٹھی گا وہاں کے زہیں جڑے کپڑے تقسیم تھے اساں چھوٹی کادا لینا چولا اوکھا بنے تساں چولا سوائی کھڑے ہو انہا مطلب ہے تساں اپنے حصے دے دو ٹکڑے چاہتے ایندی صاحب کو صفائی پیش کرو پیچھے جمعہ پڑھائے حضرت عمر سجے کھبے دے کے آدن کتھا ہے میرا پتر عبداللہ جی ابا جی فرمایا کھڑا تھی صفائی پیش کر حضرت عبداللہ آدن لوگوں میرے بابے جی دا کوئی قصور نہیں میں اپنے حصے والا ٹکڑا ابے جی کو دے کے پورا چولا سوائے میں ابے جی نے کدیں آج تک کوئی ایسا ناجائز فیصلہ نہیں کیا اے جلی بڑی ہستی نہ تے آنکھیں نہ بائے تھی میں جانا میرا کم جانے میں جانا میرا دو کونی پوچھنا لا صفائی پیش کی تھی اے جنی ودی ہستی ایک بندہ آئے او دور تو امیر المومنین کو ملنے انہیں کہ انہیں وانی پیا درخت دے تلے جڑا بندہ پتھر دی ٹیک لا کے ستا پہ ایکو امیر المومنین عمر آدم آئے ایمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمر ستے پتھر کو سیرانہ بنا کے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تیجوان کھڑ گئے جگایا نسی اتہیں کھڑ کے ترانہ پڑھے سی ایمیں ہاتھ کھڑا کر کے کسی نمتا یا عمر عدلتا یا عمر فامنتا یا عمر اساں اپنے حکمران بھی ریٹھن ہوئے جوانا یہ کھڑے تھی آؤں ستے جوان تے کھڑا دے اساں اپنے حکمران ہی ریٹھن انہیں کو وڈے وڈے پلنگے تے نیندر نہیں اندی پتھر کو سیرانہ بڑھا کے ستا پہیں سمجھ آ گئی ہے انصاف کی تے پتھر کو سیرانہ بڑھا کے ستا انصاف کی تے امن پاتی پہیں تے کو کوئی جگہ مڑالا نہیں تے کو پتھریں تے بھی نیندر آ گئی ہے انہا مطلب ہے کہیں دا حق نہیں کھادا اللہ دے ایکو آدن عمر جڑا پتھر تے سمے اللہ کو نیندر تے سکون دے آخری باتاں کرا ہونا یا تھکا کر چھوڑا ایو جلی ہستی ہے لیکن والوی موت کے محفوظ نہیں رہی بولیں نہیں موت کے محفوظ شہادت تھی کہ نہ تھی بولو بھئی حضرت عمر دی شہادت پر حق ہے زندگی رہی تے کہیں بے ویلے شہادت بیان کرے سوں کیونکہ ذرا تفصیلی ہے اے انہاں دی میں شروع اندر 5 حدیثاں قرآن دے 4-5 مقام اے جڑی وڈی عظمت حضرت عمر دی غیرت عمر دی تیرے سامنے ایمان حضرت عمر دا اسلام حضرت عمر دا علم حضرت عمر دا خلیفہ ثانین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دامادن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر دے گھر میرے نبی دی نواسی دے شوہر تے میرے نبی کریم علیہ السلام دے سسر بھی ہے خلیفہ ثانی بھی ہے اللہ نے بڑی عزت رہتی ہے بڑی عزت رہتی ہے آج بھی یہودی عیسائیں یہ جملہ لکھن تے مجبور تھی گن کہ عمر کچھ عرصہ مزید جیندہ رہندا زمین تو کفر دا نام و نشانی بیٹھ بجیا اللہ صاحب بھی صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما پاکستان میں عید الفطر ایک دن سعودی عرب کے بعد کرتے ہیں تو شیطان ایک دن سعودی عرب کے مطابق ایک دن پہلے آزاد ہوتا ہے اگر تساں اساں شیطان کو آزاد کرنے والتے سوال کرو آزاد کرنے اللہ سے دی مرضی ہو جتنا چے کو جتھا آزاد کرے تے جیڑا وڈا شیطان ہوندے ایک تھوڑی بدھا پیا ہوندے ایک پاکستانیاں دے علیحدہ ہیں سعودی آجیں دے شیطان علیحدہ ہیں دبئی آجیں دے علیحدہ ہیں ہر ملک آجیں دے شیطان چاندر دے حساب نال چھوڑ دیں سادہ جدنا چاندر رمضان دا مکسی عید دا شروع تیجی سادے شیطان او دے کہنی میں دے او دو والے یہ دے کہنی ہے کیا خیال ہے نہیں سمجھے ابلیس تکہنی بدھا پیا ہوندہ ایک تھوڑی ہے جرمن دی فوج ہے ان دی تکڑی نہیں سمجھے ہاں تے شتونگڑے جڑے ہیں اے نہیں جو سعودی دین سعودی آئے لیکن آیا پوری
نہیں سمجھے یہ تے آج کل میڈیا دا دور ہے تا پتہ لگدا پے جو اتھاں وی عید ہے تے اتھاں وی عرفہ ہے تے اتھاں ہی ہے تے اتھاں ہی ہے آج کل 40-50 سال پہلے جلے موبائل دا دور کہنا ول کدا عید کرن دے آوے جلے 40-50 سال پہلے پاکستانی ہو ول تو کو سعودی دا پتہ ہی کہنا ہوندا او ٹیپ والی پٹی بھیجے نے ان مار کا پہلے کھڑکے نے پتہ نہیں آواز ہے یا کہنا او ٹیپ نیشنل دا ہوندا نہیں سمجھے تے والا بٹن دبا کے سن دے آوے او حال وال جٹا رہا ابا کیا حال ہے ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں حالانکہ ان کو پوچھدا کوئی کہنا او پٹی والا دورا خط والا دورا میڈیا دا دور ہی کہنا اولے کدا روزے رکھ دے آوے کدا ہی دا کرن او بھائی ہر ملک کا جنا اپنا چاندر دا حساب نہیں سمجھے چلو سادہ تھیا پہلے سعودیہ دے بعد کجیو جے ملک وی ہیں جنہیں دا ایک دی بعد چاہیے ایک دی انہاں دا بعد دا مسئلہ بھی ہے انہاں دا کیا کجیو جے دی وی ہیں جتھا مثال رات ہوندی ہے تے اتھاں دیوں دے اتھاں بعد رات ہوندی ہے انہیں دیوں دے ول کیا کرے سو اے ہر علاقے دے اپنے چاندر دا حساب ہوندا سمجھ آئیے یا نہیں آئی ہاں ادھر خیال کیا کرو اللہ عمل دی توفیق بخشے جی ٹھیک اللہ تعالیٰ تھوڑے علم عمل اس برکت پاوے محترم جناب مولانا قاری آصف میر صاحب انہاں دے رفقا اللہ انہاں دی جوانی اس برکت پاوے قاری آصف صاحب نے بڑی ماشاءاللہ محنت کی تھی ہوئی ہے اللہ کو جزائے خیر دے میرے بارے جڑے انہیں جملے علین میں سارے جملے کے بریاں کوئی ساری خدمت نہیں واللہ اصل خدمت تے ماشاءاللہ علماء دیئے سارے استاجی دیئے تساں بھی جان دیو جا تے وانی کے دین دا بوٹا لائنے انہاں دی محنت دی بدولت اساں بھی دو لفظ سناون دے قابل تھے اللہ استاد جی مولانا قاری عبدالرحیم صاحب کو برکت دے تے اے نوجوان مرکز توحید دے فیض یاب ہیں مولانا قاری آصف میر صاحب مولانا ابراہیم صاحب مولانا نوید صاحب مولانا سلیم منظور صاحب اور باقی بھی احباب پڑھ دے پہن بہرحال تھوڑا علاقہ اللہ تعالی مزید برکت پاوے جماعتی لحاظ نال دینی لحاظ نال مہمان نوازی دے لحاظ نال اخلاق دے لحاظ نال ماشاءاللہ ہر لحاظ نال اگوے اللہ تو مزید اگو کرے اللہ برکت پاوے اللہ تورے دل دے نیک ارمان پورے کرے اللہ صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے صحابہ کرام دے وچوں ایک پھول نبی دے گلشن دا ایک صحابی رسول حضرت عمر دا ذکر کیتن رضی اللہ عنہ جو کہ ایویں سمندر دے مقابلے ایک قطرے دی مانند بھی نہ ہو سی اللہ اے انداز محبت جڑا صحابہ یا حضرت عمر نال ہا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دور تو قریب تو جڑے آئے ہو اللہ جزائے خیر دے مولانا عبدالرحیم اظہر صاحب بلاک چرٹا تو سارے محترم حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب بلاک چرٹا تو ناظم مرکزی جمعیت تحصیل ڈی جی خان دے تشریف فرما استاجی تشریف فرما باقی احباب اللہ سارے کو جزائے خیر دے جنہیں قاری صاحب دا ساتھ دیتے بھائی سلیم صاحب انہاں دے رفقا ملک فاروق صاحب باقی علماء اللہ صاحب دی محنت قبول کرے بھائی اسماعیل بھائی خلیل انہاں دے والد نے جگہ دیتی ہے اللہ ہی جگہ دیاں بہاراں انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا ماسٹر غلام قادر صاحب نے کافی عرصے تک یہ بوٹے کو ماشاءاللہ آباد کیتے اللہ انہاں واسطے بھی صدقہ جاریہ بنا یا اللہ اساں جیڑے تیرے گھر کٹھے ہیں گناہگار ضرور ہیں پر تیری رحمت دے طلبگار ضرور ہیں اللہ صالح تے رحمت فرما پوری گال تو پوچھیاں میں جی سلیم بھائی اچھا فیس ہوں دی علیدہ ہو چلو اللہ بیلی ہوئی سجنو آج میں چھوک لڑائی ویدہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ بیلی ہوئی سجنو جنازہ تے میت ایک خاموش پیغام دینا پیاؤں دے بولتا نہیں سکتا لیکن اصل ایک سنیہ دینا پیاؤں دے جو میں ہوں وینا پیان تو سائیں تیاری کرو کیا توارے سارے کہنی گئے کیا توارے سارے کہنی گئے چپ کر کے لگے گئے رات کو صحیح سالے مونا سویرے پتہ لگ دے کہنا کیا خیال ہے ذرا سوچو میں صحیح لگا میں روز قیامت ملے تھی سن سجنوں ہن کر لاونا
ایک تل محزن مہلت ملسی مفتی شور مچاونا منی ویندہ حکم الہی ہر ایک تو مکلائی ویندہ عملہ باجو دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہوئی سجنوں چھوڑی ویندہ مال جگیرہ لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ تر گئے کئی سلطان سکندر تر گئے کئی سلطان سکندر ایہو گوج میں سمجھائی ویندہ عملہ باجو دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ بیلی ہوئی سجنوں عملہ باجو کچھ نہیں چاگے مالک ہن جاگیران دے کئی شنال نہ چاگے باجو صرف دو غزلیران دے کوئی کہیں دا یار نہیں بندا کوئی کہیں دا یار نہیں بندا سبنوں میں ازمائی ویندہ عملہ باجو دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے نا اللہ بیلی ہوئی سجنوں غفلت دے وچ عمر گزاری ویندہ پچھ دیندہ قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندہ تڑ پیندہ قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندہ تڑ پیندہ رب رحیم غفور سنی دے آس ایاہک لائی ویندہ عملہ باجو دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ بیلی ہوئی سجنوں بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مکلندہ ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مکلندہ ہے خیش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پچھلندہ ہے واپس ہر کوئی عہدہ ویندے واپس ہر کوئی عہدہ ویندے میت نو دفنائی ویندہ عملہ باجو دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے ویندہ اللہ میلی ہوئی سجنوں تُسا سارے احباب دا شکریہ اللہ تو ابو سلامت رکھے حافظ خرم شہزاد صاحب سارے پیارے بھائی یحییٰ اظہر صاحب محترم ملک محمد صادق صاحب انہاں دوستان دی محبت دا بھی شکریہ اور میں جڑے ریکارڈنگ والے ساتھی ہیں بھائی عامر صاحب بھائی طارق ساؤنڈ والا بھائی امتیاز صاحب اور دیگر اللہ سارے کو جزائے خیر دے تشریف رکھو تشریف کے نندن استاذ الخطبہ استاذ المکرم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تسا مبارک بات دے مستحق ہو کہ مولانا قاری محمد آصف میر صاحب ہیں اچھے خطیب نوجوان خطیب مخلص خطیب اللہ نے تو اپنے نصیب کیتن اللہ ایمیں انہاں دی جوانی اچ برکت پاوے انہاں کے اللہ مزید دین دا کم گھنے ایت ویسے بھی رہیں دا کوئی ہے چین دا کوئی ہے بنیاداں کہیں رکھیں اللہ انہیں واسطے صدقہ جاریہ بناوے لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کم گھنن تے آوے